انسان کی موت کے بعد غسل دینے اور جنازہ پڑھانے کے بعد جب میت کو لحد کے اندر اتارا جاتا ہے، مٹی کے بستر کے اوپر سلایا جاتا ہے، ہائے وہ اولاد جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، وہ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار جو اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، وہ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار اسے تنہا اکیلے اندھیری کوٹھڑی میں مٹی کے بستر کے اوپر لٹا کر اوپر سے قبر بند کر کے جب واپس چلے جاتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت اس میت کے پاس دو ڈراؤنی صورت والے فرشتے آتے ہیں، بھیانک صورت والے فرشتے آتے ہیں، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، رحم نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، نرمی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں فرشتے آ کر میت سے 3 سوال کرتے ہیں، 2 فرشتے 3 سوال۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ مردے بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، تیرا نبی کون ہے؟ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، اگر اس نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے قیام کرتا تھا، رکوع و سجود کرتا تھا، اگر اس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے تو اسے پہچان ہوتی ہے اپنے رب کی، اسے پہچان ہوتی ہے اپنے اللہ کی۔ یہ فرشتوں کو کہتا ہے، او فرشتوں میرا رب تو وہ ہے جسے زندگی میں تنہا اکیلا سمجھتا رہا، میرا رب تو وہ ہے جس کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جب میرے اوپر برا وقت آتا تھا، جب میرے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی، کوئی بیماری آن پڑتی تھی، جب میرے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی تو میں ایرے ویرے نتھو خیرے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، کسی کی پیر کے پاس نہیں جاتا تھا، کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا تھا، کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، میں نے کسی سے خیرات نہیں مانگی، کسی سے بھیک نہیں مانگی سوائے اپنے اللہ کے دروازے کے۔ جب بھی مجھے پریشانی آتی تو میں تکیے پہ سر رکھ کے رونے سے کہیں زیادہ مصلے پہ سر رکھ کے رویا کرتا تھا۔ میں نے جب بھی مانگا اپنے اللہ سے مانگا، مدینے والے کا صدقہ مانگا۔ فرشتوں میرا رب تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک عورت تھی جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کو سجدے کیا کرتی تھی۔ جب وہ مری، قبر میں گئی تو منکر نکیروں نے سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ وہ ہنسنے لگی، یہ سن کر وہ عورت مسکرانے لگی، اللہ کی نیک بندی مسکرا کر کہنے لگی دیکھو جی یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ یہ نیک بندی کہنے لگی فرشتوں کو، فرشتوں مجھے بتاؤ تو صحیح، تم پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، 7واں آسمان چیر کر، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر، اتنے دور سے آنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، میں جو 2 فٹ نیچے آئی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ پہلے سوال میں کامیاب۔ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے جو خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتا ہے۔ تیسرا سوال تیرا نبی کون ہے؟ کہتا ہے میرا نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صبح سویرے اٹھ کر جس کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، ساری زندگی جس کا صدقہ کھاتا رہا، ساری زندگی جس کے نام کے ٹکڑے کھاتا رہا، اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرا نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ تینوں سوالوں سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر کے امتحان سے جو کامیاب ہوا وہ آخرت کی منزل سے بھی کامیاب ہوا۔ اب جب یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے
تو فرشتے کہتے ہیں اپنے دائیں پیر کی طرف دیکھو. یہ مردہ اپنے دائیں پیر کی طرف دیکھتا ہے، دیکھتے ہی اسے ایک کھلا ہوا دروازہ نظر آتا ہے، ایک دروازہ کھلتے ہوئے نظر آتا ہے. اس دروازے کے اندر جب یہ دیکھتا ہے تو جنت کی ہوائیں چل رہی ہوتی، جنت کے خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہوتے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے، جنت کی خوشبو آنے لگتی، وہ خوشبو اس کی قبر کو معطر کر دیتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اے بندے مبارک ہو، یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ جو تم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی، اللہ کو راضی کیا، یہ اللہ کو راضی کرنے کی جزا مل رہی ہے تمہیں. میرے نبی فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ خبر سنتے ہی یہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اپنے دوسرے پاؤں کی طرف دیکھ. یہ دوسرے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، اسے کھلتا ہوا ایک دروازہ نظر آتا ہے. جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، یہ دروازے کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے تو اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں، گرمی ہی گرمی، نفسی نفسی کی آوازیں آ رہی ہوتی. ہائے ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہائے ہم نے دنیا میں کیا کیا، کاش ہم دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے. یہ دیکھتے ہی مردہ کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، رونے لگتا ہے، خون کے آنسو بہانے لگتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ٹھہر جا، رو مت، یہ وہ جگہ ہے جس سے تجھے اللہ نے بچایا ہے. اگر تو دنیا میں نیک اعمال نہ کرتا، اگر تو دنیا میں اللہ کو ناراض کرتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا، تیرا ٹھکانہ آگ ہی ہوتی. یہ وہ جگہ ہے جس سے تجھے نجات ملی. یہ سنتے ہی مردہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے. میرے کریم نبی فرماتے ہیں صحابہ، جب انسان مر جاتا ہے، انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، روح کے نکلنے کے بعد جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد جب اسے قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو میت کی جو روح ہوتی ہے، اگر میت نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، اگر مردے نے دنیا میں نماز پڑھی ہوتی ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے، حق بولا ہوتا ہے، سچ بولا ہوتا ہے، حقوق اللہ پہ توجہ دیتا ہے، حقوق العباد پہ توجہ دیتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، تو اس کی روح کہتی ہے لوگو جلدی کرو مجھے میرے اصلی مکان میں لے جاؤ، جلدی کرو مجھے قبر کے اندر لے چلو، وہ قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اگر مردہ نیک نہیں ہوتا، اس نے دنیا میں گناہ کیے ہوتے، اس نے زندگی غفلت میں گزاری ہوتی، گناہوں میں گزاری ہوتی، تو اس کی روح اسے بد دعائیں دیتی، اس کی روح اسے گالیاں دیتی، کہتی ہو تیرا ستیہ ناش ہو، تیری گزری ہوئی زندگی پہ لعنت ہو، کاش کہ تو دنیا میں اچھے اعمال کر لیتا، زندگی میں اچھے اعمال کر لیتا، اچھے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے مجھے اگلی شرمندگی سے بچا لیتا. میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں جس رب نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا.